اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل لآیات لأولی الالباب الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ آج اللہ کی نشانیاں یہ میرا موضوع ہے۔ اس کے تحت کچھ خاص باتیں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں تاکہ یہ تھنکنگ پروسیس میں بات رہے اور آپ مزید سوچتے رہیں اور اللہ کی نشانیوں کو محسوس کرتے رہیں اور اپنے ایمان کا اضافہ کرتے رہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ سوچنے سمجھنے کا پیغام دیا ہے قرآن میں، اور فرمایا کہ بے شک زمین و آسمان میں رات اور دن کے آنے جانے میں بے شمار نشانیاں ہیں لأولی الالباب، عقل و خرد رکھنے والوں کے لیے، یعنی انٹلیکچوئلس کے لیے، بیوقوفوں کے لیے نہیں، کیونکہ قرآن ہر وقت دعوت غور فکر دیتا ہے۔ تو اس کی مناسبت سے ہم پر یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی اس کائنات میں، آفاق میں، انفس میں، اپنی ذات میں غور فکر کریں تاکہ اس کے ذریعے سے انسان اپنا نصب العین، اپنا مقصد زندگی پہچان سکے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کر سکے، ریئلائزیشن آف لارڈ جس کو کہتے ہیں، کہ وی شوڈ بی اویئر with who is the almighty of this world, almighty Allah, who is the creator and who is the nourisher of this whole universe۔ تو یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ and what is the aim of life، ہمارا مقصد زندگی کیا ہے، for what purpose I have been created۔ یہ تمام چیزیں جب تک ان سوالوں کا جواب انسان نہیں دے گا وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ اور what is my final destination، میرا اصل مقام کیا ہے، is it the final life or a life will come hereafter۔ ان تمام سوالات کا جواب یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نشانیوں میں غور فکر کرنے کے بعد انسان کو ملتا ہے۔ آئیے ہم دیکھیں گے اللہ نے کیا کیا فرمایا اور کس طرح سے یہ نشانیاں اللہ کی پہچان کا اور ہمارے مقصد زندگی پہچان کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے غور فکر کا کنکلوژن کیا بیان فرمایا، یہ بیان فرمایا وہ کنکلوژن اصل ہمیں حاصل ہونا ہے۔ تمام زمین و آسمان میں رات اور دن کے آنے جانے میں انسان جب غور فکر کرتا ہے تو اس سے ایک پیغام ملتا ہے اور اندر سے اس کا وجدان، اس کی روح یہ کہہ اٹھتی ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے پروردگار، اے میرے رب، تو نے تمام چیزیں ایسے ہی بیکار نہیں پیدا کی ہیں، اس کو ایک مقصد کے تحت تو نے پیدا فرمایا ہے۔ فقینا عذاب النار، میں عذاب النار سے، آگ کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ کنکلوژن پر اگر کوئی دنیا میں آتا ہے تو وہ کامیاب ہے انسان، کیونکہ اس کو اپنے رب کی معرفت عطا ہوئی، مقصد زندگی کو پہچانا اور جو اس کا فائنل ڈیسٹینیشن ہے اس کا پریپریشن شروع کیا۔ لیکن کوئی بڑے سے بڑے یونیورسٹی کا پروفیسر بھی ہے، اسکالر ہے، سائنٹسٹ ہے، لیکن اس کا کنکلوژن یہ نہیں ہے Oh my Lord, you have not created all these things without aim. Everything has been created with aim۔ اگر ایک کنکلوژن کو پہنچتا ہے تب وہ باعث خیر ہے۔ تو آئیے نشانیاں کیا ہے۔ سمپل، میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنا وسیع ٹاپک ہے کہ کتنے گھنٹے بھی بولیں کم ہے، کیونکہ بے شمار نشانیاں ہیں۔ صرف میں تھنکنگ کے لیے 2-3 نشانیاں پیش کرتے اپنی بات ختم کروں گا۔ گریویٹیشنل فورس، قوت کشش زمین کی، آپ دیکھیں جس کی طرف سے انسان وزن پہچان سکتا ہے، وزن محسوس کرتا ہے، اور اس زمین پر رہنا، قرار پانا اس کے لیے ممکن ہوا۔ ادروائز ہم ہواؤں میں اڑتے رہتے، کوئی انسان صحیح کام نہیں کر سکتا، کوئی چیز قائم نہیں رہ سکتی تھی۔ تو گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے پورے اتنے پلانٹ ہیں لیکن زمین پر ہی رہنا ممکن ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ اور گریویٹیشنل فورس اتنے توازن میں ہے کہ انسان چپک بھی نہیں جاتا اور اتنی ہلکی بھی نہیں ہے کہ انسان
زمین سے اڑ جائے. جیسے دوسرے ستاروں میں گریوٹی کے تحت ہمارا وزن 300 کلو 400 کلو اس طرح سے ہوتا ہے، لیکن زمین کو اللہ نے فرمایا ہم نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا. تو یہ جو بچھونا بنانے میں نشانی ہے، آپ غور کیجیے. اور دوسری چیز، زمین کو اللہ نے فلیٹ بھی نہیں بنایا اور انڈولیشنز کے ساتھ بنایا. اور ڈاؤننگ گریڈینٹ کے تحت بارش کا پانی جتنا بھی آ جائے وہ ترتیب سے بہتا ہوا چشمے، نالے، چھوٹے نالے، بڑے نالے، ندیاں، نہر، تالاب، جھیل، یہ تمام کو پیدا کرتے ہوئے، کریٹ کرتے ہوئے چلا جاتا ہے. اور پھر بڑی ندیاں جا کر سمندر میں ملتے ہیں. کتنا زبردست اللہ کا انتظام ہے میرے بھائیوں. اگر کہیں خدا نخواستہ زمین فلیٹ ہوتی، ایک بار بارش پڑا تو پھر کس کے انسانوں کی بس کی بات تھی کہ پورے زمین کے پانی کو نکال سکے. ابھی کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا ڈرین میں خرابی آ گئی تو گھروں میں پانی گھس آ جاتا ہے، پوری کالونیاں تباہ برباد ہو جاتی ہیں اور ریسکیو آپریشن شروع ہو جاتے ہیں. میرے بھائیوں غور کیجیے آپ، اللہ نے زمین کو منحنی خط میں بنایا، انڈولیشنز کے ساتھ بنایا، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. اور انسان جب اس میں غور فکر کیا تو اس کو کیا حاصل ہوا؟ پرندوں، تمہارے لیے پرندوں کے اڑنے میں نشانیاں ہیں، اللہ نے فرمایا. جب اس پہ غور فکر کیا انسان تو اس کو ایک میکینزم سمجھ میں آیا کہ ہواؤں میں کس طرح سے پرندہ اڑتا ہے، اس کی وہ ساخت کس طرح سے اس کو اڑنے میں مدد دیتی ہے، اس کی چونچ، اس کے پر، اس کے پیر پھیلانا، پھر پاؤں کا پیچھے کرنا، پھر سامنے نوکیلا پن آنا اور ٹرائنگل شیپ میں بننا، اس طرح سے تاکہ ہواؤں کو چیرتا ہوا جائے اور ونڈ پریشر زیادہ اس کی باڈی پر نہ جائے. یہ میکینزم معلوم ہونے کے بعد پلینز کا، بوئنگ جہازوں کا آپ دیکھیں گے ڈیزائن پرندوں کی شکل کا ہوا، اس کے ذریعے سے انسانوں کو ایک زبردست کلو مل گیا. یہ ترقی کا راز ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کو پہچاننے کی وجہ ہے، کائنات میں غور فکر کرنے کی وجہ ہے. میرے دوستو پھر دیکھیں گے آپ ڈیزائن آف شپ ڈیزائننگ. کشتیوں کو اللہ نے فرمایا سخر لکم البحر، ہم نے تمہارے لیے سمندروں کو مسخر کر دیا. ڈینسٹی آف واٹر اتنی زیادہ ہے سمندر کی جس کی وجہ سے بڑے بڑے وزن لے کے جانا پانی کے ذریعے سے ممکن ہے. میرے دوستو یہ اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ نے قرآن فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا، تم اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو کبھی تم شمار نہ کر سکو گے. اللہ اکبر، اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ہم پر نچھار کر دی ہیں، ہم اس کے شکر گزار بندے بنے. اور بڑے بڑے جہاز دیکھیں آپ کتنے ٹن، لاکھوں ٹن لے کے جاتے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے. اور تھوڑا سا 30 ٹن لاری یہ روڈوں پہ سے جاتی ہے، آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر کتنے روڈ خراب ہو جاتے ہیں، گڑھے پڑ جاتے ہیں. لیکن سمندر کو اللہ نے ایسا بنایا کہ لاکھوں ٹن بھی آسانی سے چلے جاتے ہیں. اور کشتی کے شیپ کو آپ دیکھیں گے مچھلی کے شیپ سے تشبیہ دی گئی اور مچھلی کے مماثل اس کو بنا دیا گیا. اللہ کے ان مخلوقات میں غور فکر کرنے کا نتیجہ ہے. اور آپ اسی طرح سے دیکھیں گے ایک انسیکٹس ہے جو بارش میں آپ دیکھیں گے آتی ہے، جو بلاک ہوتے ہیں اور ٹرین کی مانند نظر آتی ہے. وہ کیڑا جو ٹرین کی مانند نظر آتا ہے، اس کا میکینزم، اس کی اسٹرکچر دیکھیے، اس کے اسٹرکچرل ڈیزائن کو دیکھ کر ہی غالباً ٹرین کو بنائے ہیں. اور ٹرین کے ڈبے، اس کی شینٹنگ جو ہوتی ہے، وہ تمام چیزیں دیکھیے، ایک ایک بلاک کے درمیان اس میں جوڑ، ایک اکھنڈ بھی نہیں اور پورا سالڈ بھی نہیں. اس طرح کا ڈیزائن اس کیڑے میں غور فکر کرنے کے نتیجے میں آیا اور انسانوں کے لیے سواریں آسان ہوئی. اور اس ایک معمولی سا انسان 6 فٹ 5 فٹ کا انسان بڑی بڑی سواریوں کو انڈر کنٹرول کر کے چلے جا رہا ہے. تو اس پر نعمت کے شکر گزاری کے لیے اللہ نے فرمایا اس طرح سے تم کہا کرو سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون، کہ پاک ہے اللہ تیری ذات، تو نے ہمارے لیے سواری کو مسخر کر دیا. You have given this in my control, otherwise I was not capable to handle this. اندازہ لگائیے نوح علیہ السلام اس کشتی کو چلاتے ہوئے جب کشتی موجوں سے ٹکراتے ہوئے جا رہی تھی تو اللہ کی شکر گزاری میں اس دعا کو پڑھے ہیں طوفان نوح کے وقت.
آج ہم اپنی سواریوں کو چلاتے ہوئے دعا پڑھیں تو اللہ کی شکر گزاری ہوگی۔ اور ایک آخری مثال دیتا ہوں آپ کو، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کرۂ ارتھ پر، پلانٹ پر بڑی سے بڑی مخلوق کو بنایا اور چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کو بنایا۔ بڑی سے بڑی مخلوق بلیو ویل ہے، اس میں بھی تمام نظام ہے، ریسپریٹری سسٹم، بلڈ سرکولیشن اور اس کے تمام سوئمنگ کی چیزیں، اس کا ڈائجسٹو سسٹم اور اس کا انفارمیٹیو سسٹم، اس کی انٹیلیجنس، یہ تمام چیزیں۔ اور ایک معمولی سی چونٹی میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام چیزیں رکھی۔ بلیو ویل بھی ہے اور اتنی باریک سی چونٹی ہے جو ہماری آنکھوں کو نظر آتی ہے، اور کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہماری آنکھوں کو بھی نظر نہیں آتی لیکن ان میں بھی تمام چیزیں۔ کبھی آپ غور فکر کیجئے، چمٹی کے جاتے ہوئے اس کو آبزرو کیجئے، اتنی سی چونٹی میں اللہ نے دماغ دیا، اس کا ریسپریٹری سسٹم دیا، بلڈ سرکولیشن دیا، ڈائجسٹو سسٹم دیا، اور آپ کہہ سکتے ہیں ریپروڈکٹیوٹی سسٹم دیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ وہ ذات عظیم ہستی ہے جس نے اتنی تمام چیزیں بنائی۔ اس میں اگر انسان غور فکر کرتا ہے اور اس نے اپنے تمام یہ انٹیلیجنس کو، اپنی عقل کو اس میں استعمال کرتا ہے تو اللہ کی معرفت سے آشنا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اللہ کی نشانیوں میں غور فکر کر مقصد زندگی کو پہچاننے کی اور اپنے رب کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔